الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل شانہ کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ انبیاء کی چوتھی آیت آیت نمبر 4۔ پروردگار کہہ رہا ہے، قال، پیغمبر نے کہا، ربی یعلم القول، میرا پروردگار جانتا ہے بات کو، فی السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا جاننے والا۔ اس سے آگے جو آیتیں سمجھائی گئیں ان آیتوں کے مفہوم کا خلاصہ اور نچوڑ یوں ہے کہ جب کافروں کے سامنے اللہ کی بات رکھی گئی، کافروں کو اللہ کا کلام سنایا گیا، تو ان کافروں نے اللہ کی باتوں کا مذاق اڑایا۔ ان لوگوں کے دل غفلت میں دھسے ہوئے ہیں اور یہ خفیہ گفتگو کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، کانا پھوسی کر رہے ہیں کہ یہ پیغمبر، یہ تو ایک انسان ہے، ان کی ہم کیوں پیروی کریں، ان کو ہم نبی کیوں مانیں، یہ تو ایک بشر ہے۔ کیا تم جادوگر کے پاس جاؤ گے تو لوگوں کے دماغوں کو خراب کرنا یہ ان کافروں کا مقصد تھا۔ دماغوں کو خراب کرنے کے لیے یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ تو انسان ہے۔ جب لوگ کہتے کہ اگر یہ معمولی انسان ہیں تو ایسے ایسے معجزے ان سے صادر ہو رہے ہیں جو دوسرا انسان کر نہیں سکتا، ان کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، ان کے اشارے سے درخت اپنی جڑوں سمیت نکل کر آ رہا ہے، زبردست بیمار ان کے پاس آ کر شفایاب ہو جاتے۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ انسان جادوگر ہو سکتا ہے، پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے خطرناک موقع پر جب کہ ماحول کو بگاڑا جا رہا ہے، لوگوں کو غلط راستے پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس وقت پیغمبر خدا عرض کرتے ہیں، قال
خدا کے پیغمبر نے کہا اے ظالموں تم جو بھی بکواس کرتے ہو کرتے رہو، ربی یعلم القول، میرا رب تمہاری باتوں کو جانتا ہے۔ تم جو بھی کہو گے کہو، یہ زبان تمہاری نہیں ہے، یہ رب کی دی گئی نعمت ہے۔ خدا کی نعمت کو خدا کے خلاف تم استعمال کر رہے ہو، خدا کی دی گئی نعمت زبان کو خدا کے محبوب کے خلاف تم استعمال کر رہے ہو، تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، تم اس کی سزا پا کر رہو گے۔ یہ نہ سمجھو کہ میرا رب بے خبر ہے، ربی یعلم القول، میرا رب ہر بات کو جانتا ہے۔ فی السماء، وہ بات آسمان میں کہی گئی ہو، والارض، اور زمین میں کہی گئی۔ آسمان میں کوئی بات کرے خدا جانتا ہے، زمین میں کوئی بات کرے خدا جانتا ہے، اونچے مقام پر کوئی بات کرے خدا جانتا ہے، نیچے بیٹھ کر کوئی بات کرے خدا جانتا ہے، محفل میں کوئی بات کرے خدا جانتا ہے، تنہائی میں کوئی بک بک کر رہا ہے خدا جانتا ہے۔ زبان سے تو بات ہوتی ہے، دل میں بھی کوئی باتیں کر رہا ہے، جسے حدیث النفس کہتے ہیں۔ حدیث النفس کا مطلب دل میں طرح طرح کی باتیں کرنا، خیالات، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا۔ تو ان باتوں کو بھی پروردگار جانتا ہے۔ سنو حقیقت کیا ہے، وہ سمیع ہے، وہی سننے والا ہے، اس کے سوا کوئی سنتا ہی نہیں۔ تم ہی سننے والے، تم ہی کو سناؤ، تمہارے سوا کون میری سنے گا؟ خبر تم نہ لوگے تو پھر کون لے گا؟ تمہارے سوا کون میری سنے گا؟ وہی ایک سننے والا ہے۔ جب وہی سننے والا ہے تو بندہ جو سنتا ہے اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خود سے نہیں سناتا، مولا، بندہ خود سے نہیں سنتا، مولا سناتا ہے تو سنتا ہے۔ تو جب جب ہم سنتے ہیں، سناتا کون ہے؟ وہ ہے۔ اگر سنانا اس کا بند ہو جائے تو آپ کا سننا بند ہو جائے گا، اگر دکھانا اس کا بند ہو جائے تو آپ کا دیکھنا بند ہو جائے گا، اس کا بلوانا بند ہو جائے تو آپ کا بولنا بند ہو جائے گا، اس کا چلانا بند ہو جائے تو آپ کا چلنا بند ہو جائے گا۔ حد یہ ہے کہ اس کا سلانا بند ہو جائے تو آپ کا سونا بند ہو جائے گا۔ کتنے لوگ سونے کے لیے تڑپتے، کچھ دیر میں سو جاؤں، اس کے لیے کیا کھاؤں، کون سی دوا کھاؤں؟ تو اس کے لیے آسان دوا ہے کہ 4 کلومیٹر چلو، چلنے کے بعد آؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، نماز ہی میں نیند آئے گی، پھر پڑھو تو سو جاؤ۔ بہت آسان نسخہ۔ تو حضرات محترم، ہم سوتے ہیں، خود سے نہیں سو سکتے جب تک خدا نہ سلائے۔ نیند موت کی بہن ہے، نیند چھوٹی بہن، موت بڑی بہن۔ مگر بے انصافی دیکھیے کہ چھوٹی بہن سے سب کو پیار ہے، بڑی بہن سے سب گھبراتے ہیں۔ بڑی بہن نہیں ہونا، چھوٹی بہن ہونا۔ عربی میں کہاوت ہے الموت اخو النوم، عربی میں موت بھی مذکر ہے، نوم یعنی نیند وہ بھی مذکر ہے۔ اس وجہ سے عرب کہتے ہیں کہ موت نیند کا بھائی ہے، مگر ہمارے پاس موت بھی مؤنث، نیند بھی مؤنث۔ موت آئی، نیند آئی، مگر یہاں پہ بعض لوگ ایسے بھی بولتے ہیں نیند آیا میں رات بھر، مؤنث کو مذکر بنا دیتے۔ تو موت آئی، نیند آئی، لہذا دونوں کو ہم نے ایک دوسرے کی بہن کہہ دیا۔ یہ ایک دوسرے کی بہن ہے تو بڑی بہن سے ہم گھبراتے ہیں، چھوٹی بہن کو سینے سے لگا ہے، کیونکہ چھوٹی ہے بہت پیاری ہے، بڑی ہے
مارے گے ایسا کہ کبھی اٹھنے نہیں دیں گے، لہذا اس سے ہم بہت گھبراتے بڑی بہن سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی سو جانا چاہے تو نہیں سو سکتا، اس میں بھی اسے رب کے فضل کی ضرورت ہے، فضل ہوگا تو سوئے گا۔ اور موت کا معاملہ ہے، کوئی اپنی مرضی سے مرنا چاہے تب بھی نہیں مر سکتا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، پروردگار کہتا ہے کہ کوئی مر نہیں سکتا الا بإذن اللہ، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم ہوگا تو ہی مرے گا۔ اب یہ خودکشی کرنے والا یہ اپنی مرضی سے مر جاتا ہے۔ یاد رکھیے کئی خودکشی کرنے والے کوشش کر کے ناکام ہو گئے۔ اوپر سے گر، کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا بھاری پہلوان تھا، بہت تگڑا تھا، آڑا چوڑا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں مر جاؤں، اوپر چڑھا عمارت پر، وہاں سے گرا، گرنے کے بعد اس نیچے جو سڑک پہ دو آدمی تھے وہ دونوں چپک کے مر گئے، یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ مرنا چاہا، مرا نہیں۔ جو بیچارے موت کا خیال بھی نہیں کیے تھے، اس کے گرنے کی وجہ سے دونوں چلے گئے۔ تو موت بھی جو ہے ہماری مرضی کی نہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، پروردگار کہتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر بھی نہیں سکتا۔ نہ تمہارا جینا تمہارے کنٹرول میں، نہ تمہارا مرنا تمہارے کنٹرول میں۔ شاعر عرض کرتا ہے لائی حیات آئے خزاں لے چلی چلے، خزاں کا معنی ہے موت۔ لائی حیات آئے خزاں لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ دونوں جگہ ہماری نہیں چلتی، اسی کی چلتی ہے۔ ہم ہماری چلانا چاہتے ہیں، نہیں چلتی تو بڑا غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ کر کے فائدہ کیا؟ تم تو قدرت والے نہیں ہو، قدرت والا تو وہ ہے۔ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ بھی قوت نہیں، لا حول ولا قوت، نہ ہمارے اندر حول ہے نہ ہمارے اندر قوت ہے۔ حول کا معنی کیا ہے؟ قوت کا معنی طاقت۔ حول کسی چیز کو روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، کسی چیز کو انجام دینے کی بھی طاقت نہیں۔ تو بہرحال اللہ ہی سننے والا، وہ السمیع، وہی سننے والا، حقیقی سننے والا وہ ہے۔ دوسرے سنتے ہیں تو اس کے کرم سے سنتے ہیں۔ العلیم، وہی جاننے والا، ایسا جاننے والا ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ ساری کائنات معلومات الہیہ، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ کے علم میں نہیں ہے تو وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ رہتی تو خدا اسے جان لیتا، وہ خدا کے علم میں آ جاتی۔ تو ہم صوفیاء کرام کہتے ہیں یہ پوری کائنات معلومات الہیہ، معلومات یعنی جن کو اللہ جانتا ہے، وہ چیز اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ چیز کو معلوم کہیں گے، بہت سی چیزوں کو معلومات کہیں گے۔ ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ان کی بہت سی معلومات ہیں، ان کی معلومات ہیں، بہت زیادہ جانتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی ایسا علم والا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ ہم کو جانتا ہے کب سے؟ جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تب سے جانتا ہے۔ دیکھیے ہر انسان کی دو پیدائش، ایک روحانی پیدائش، ایک جسمانی پیدائش۔ آپ کا جو ڈیٹ آف برتھ آپ بتاتے ہیں، تاریخ پیدائش، وہ جسمانی پیدائش۔
روحانی پیدائش کسی کے بس کی بات نہیں۔ آپ کی روح کب پیدا ہوئی؟ روح پہلے پیدا ہو گئی، جسم بن گیا 4 مہینے کا، تو اس میں روح ڈال دی جاتی، روح پھونکی جاتی۔ کہتے ہیں کہ بچہ تو ٹھہر گیا، حمل قرار پایا، اب اس میں جان آئی یا نہیں؟ تو جان آنے کے لیے 120 دن لگتے ہیں، 40 تو اس کے بعد روح اس پہ ڈال دی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جسمانی پیدائش سب کو معلوم، بعض لوگ جسمانی پیدائش میں نہیں معلوم، کیونکہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں، ماں باپ بھی یاد نہیں رکھتے۔ ایسے دیہات میں پیدا ہوتے ہیں کہ وہاں پر برتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنائی جاتی، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں رہتا کہ یہ بیچارے کیا کریں گے۔ کہیں آتے ہیں تو ان کا کوئی بھی سرٹیفکیٹ ایفیڈیوٹ دکھا دیتے، ایفیڈیوٹ یعنی خود اقرار کرتے کہ میں یہ جنوری 1970 میں پیدا ہوا۔ کیا بھائی یہ جنوری 1 کیا میں اسے بولا ایڈوکیٹ کو نے مجھے دیکھ کر ایک تاریخ لے لیا، مجھے خود معلوم ہے۔ تو جسمانی پیدائش بھی نہیں معلوم رہتی بات میں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جسمانی پیدائش کوئی خود سے نہیں جانتا، اس کے بڑے بتاتے ہیں تو جانتا ہے، وہ غلط بتاتے ہیں غلط ہی سمجھے، وہ صحیح بتاتے ہیں تو صحیح تاریخ کا پتہ چلے گا۔ یہ ہے ہماری حیثیت، یہ ہماری حیثیت ہے۔ دوسرے کے بارے میں ہم کیا جانیں گے، خود کے بارے میں ہم نہیں جانتے، خود سے ہی بے خبر، یہ ہماری حیثیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علیم، علم والا، وہ سمیع العلیم، وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ بل قالوا، ہاں ان لوگوں نے کہا، بلکہ کافروں نے کہا۔ پیغمبر تو خدا کی تعریف و توصیف کر رہا ہے، مگر کافروں نے پیغمبر کی باتوں کو سن کر کہا اضغاث احلام، یہ تو بکھرے ہوئے خواب ہیں۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھ پر وحی اتری، میرے پاس فرشتہ آیا، میرے پاس رب کا حکم آیا، یہ آیتیں مجھ پر اتاری گئی، تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں سناتے تو کافر کہتے کہ یہ پریشان تھا، طبیعت بگڑ گئی، طبیعت خراب ہو گئی، بہت زیادہ سردی ہو گئی، تو کئی خواب نظر آتے، ویسے ان کو خواب نظر آئے۔ دیکھیے کافروں کا کمینہ پن کہ پیغمبر کی سچائی کو چھپانے کے لیے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود پروردگار نے انہیں چند دن دنیا میں جینے کا موقع دیا، یہ اس کی شان حلیمی ہے۔ اللہ حلیم ہے، حلم والا، بردبار ہے، برداشت کرتا ہے، ورنہ رب کا غضب اتر جائے تو یہ کافر بھی نہیں بچ سکتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والا، قرآن کی آیتوں کے بارے میں ایسی بکواس کرنے والا کیا زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی کے ساتھ شان حلیمی بھی ہے۔ یہ حلیمی شان کیا ہے؟ قدرت ہونے کے باوجود کسی کو موقع دے دیں، قدرت اور طاقت ہونے کے باوجود کسی سے انتقام نہ لیں، یہ ہے حلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، وہ بدلہ لینے کے قابل رہتے ہیں، اس کے باوجود دشمن کو معاف کر دیتے ہیں، یا کبھی موقع دیتے ہیں کہ اب نہیں سنبھل سکتا ہے تو کچھ دیر کے بعد ہی سمجھ جائے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتھر برسائے گئے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں کی، کہا کہ یہ تو ہیں کافر، مولا کریم ان کی اولاد میں مومنوں کو رکھیں، ان کی اولاد مومن بن سکتی۔ ابو جہل جیسا سخت ترین کافر، اس ابو جہل کے بیٹے کا نام ہے اکرمہ رضی اللہ عنہ، صحابی، باپ نبی کا ایسا بدترین دشمن کہ دشمنی میں اس نے ریکارڈ توڑ دیا، مگر ابو جہل کے بیٹے کو توفیق ہو گئی۔ جب مکہ فتح ہوا، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ڈر کر مکے سے بھاگے، سوچا کہ میں کشتی میں سوار ہو کے چلا جاؤں کہیں بھی، بس میں جی جاؤں تو بس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پھنسوں گا تو بچ نہیں سکتا، چونکہ ویسے جرم ہوئے تھے، حضور انہیں سزا دے یا نہ دے، وہ مجرم خود مانتے تھے کہ ہم سزا ہی کے قابل ہیں، مگر جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا، تو ہمت کر کے آگے اکرمہ، تو میرے نبی کے اخلاق دیکھیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرحبا بالراکب، سوار ہونے والے آ جاؤ، خوش آمدید، خوش آمدید۔ لوگ اکرمہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، میرے نبی اکرمہ کے دل کو دیکھ رہے تھے، دل بدل گیا ہے اکرمہ کا، دل میں ایمان کا نور آ گیا، دل سے کدورت نکل گئی ہے، دل پر باپ کی حقیقت بھی واضح ہو گئی، نبی کی حقیقت بھی واضح ہو گئی، باپ سے نفرت آ گئی، نبی کی محبت آ گئی، تو اکرمہ کے دل میں جو نور چمک رہا تھا اس نور کو نگاہ مصطفیٰ نے دیکھا، لہذا کہا خوش آمدید، خوش آمدید، آ جاؤ۔ تو الغرض کافروں نے قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر کہا کہ اضغاث احلام، یہ احلام خواب ہے، اور وہ بھی کیسے خواب؟ بکھرے ہوئے خواب جو مزاج کی خرابی کی وجہ سے نظر آ جاتے ہیں، بل افترا، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ من گھڑت بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من گھڑت بات، من گھڑت کا معنی کیا ہے؟ من کا معنی ہے دل، گھڑت دل گھڑ لیتا، دل میں جو آیا وہ بول کر، دل میں جو آیا وہ سنا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام۔ یہ کس کی بکواس تھی؟ کافروں کی، یعنی کافروں کی یہ سازش رہی کہ کسی بھی طرح وہ دین مصطفیٰ کو ختم کر دے، نور مصطفیٰ کو مٹا دے، مگر ایسا ہو نہیں سکتا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے، تم پھونکو، پھونکتے پھونکتے تم ختم ہو جاؤ گے، مگر یہ چراغ بجھنے والا ہے، چراغ مصطفی، دین مصطفی بجھنے والا نہیں ہے، یہ برابر روشن رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگوں کے دل و دماغ سے نکالنے کے لیے کافروں نے کیسی کیسی بات کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ دیا، پھر کہا کہ یہ کچھ خواب میں دیکھ لیتے ہیں، اور وہ خواب انہیں ان کے مزاج کی خرابی کی وجہ سے نظر آتا ہے، اس کا نام انہوں نے وحی کہہ دیا۔ پھر کہا
ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے باتوں کو جوڑ لیا، پھر کہہ دیا کہ اللہ نے یہ کلام بھیجا ہے، بل ہوا شاعر، نہیں وہ ایک شاعر ہے، آخری درجہ۔ پہلے کہا جادوگر، پھر کہا کہ خواب میں کچھ دیکھ کر اس کو حقیقت بتانے والا، پھر کہا اپنے دل میں جو آیا وہ کہہ کر خدا کا کلام بتانے والا، پھر چوتھے درجے میں کہا کہ وہ شاعر۔ شاعر کا ایک مطلب تو ہے شاعری کرنے والا، پوئٹ، شاعر۔ عربی میں شاعر کا دوسرا مطلب بھی ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ شاعر کا لفظ شعور سے بنا ہے۔ شعور کا معنی سمجھ۔ اللہ نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اتنا شعور نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے۔ تو شعور رکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں۔ تو ان کافروں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ چالاک انسان ہے، نعوذ باللہ ایک مکار انسان ہے، اسی لیے یہ اپنی ایک ٹیم بنانے کے لیے، اپنی ایک قوم بنا کر حکومت کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، اگر واقعی سچے ہیں، پیغمبر ہیں، تو کوئی معجزہ لے کر آئے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، ہمارے پاس کوئی کرشمہ لے کر آئے۔ آیت کا معنی نشانی، یہاں نشانی سے مراد وہ نشانی جو نبی کی نبوت پر دلالت کرنے والی، یعنی معجزہ، کوئی معجزہ لے کر آئے۔ کما ارسل الاولون، جس طرح پہلے کے لوگوں کو معجزے دے کر بھیجے گئے۔ دیکھو ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے مردے کو زندہ کیا، بیمار کو شفا دے دی۔ ان کے پہلے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اژدھا بنا دیا اپنے عصا کو۔ تو ایک ایک پیغمبر نے ایک ایک معجزہ دکھایا، یہ کیوں معجزہ نہیں دکھاتے؟ کیسے ظالم تھے۔ اس شخصیت کے بارے میں یہ لوگ معجزے کی بات کر رہے ہیں جو سراپا معجزہ، سارے دیگر پیغمبر معجزے لے کر آئے، دیگر پیغمبر معجزے لے کر آئے، ہمارے نبی معجزہ بن کر آئے۔ ساری زندگی معجزہ، ایسے سراپا معجزے کے بعد معجزے والے کے بارے میں کہتے ہیں کیا کوئی معجزہ، جیسے میں اب تفسیر کر رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں، اس موقع پر اگر کوئی کہے کیا ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کیوں نہیں سمجھاتے، تو آپ کہیں گے ارے اندھے، تفسیر قرآن ہے، قرآن کی آیت ہی پڑھ رہے ہیں جناب، اسی کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی کہے قرآن اتنا پڑھنا، دوسری کتاب رکھ لے جب بیٹھے نا، تو ہم کہیں گے تو بے وقوف، یہاں تو ہے قرآن، اگر تو کہہ رہا ہے تو تو بے وقوف ہے۔ اسی طرح یہ سارے کافر بے وقوف۔ بے وقوف دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اصلی بے وقوف ہوتا ہے، ایک نقلی بے وقوف ہوتا ہے۔ اصلی بے وقوف اسے ہم سمجھا سکتے ہیں، جو ضد میں آ کر بے وقوفی کرتا ہے اسے ہم سمجھا نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کہ سونے والے کو جگا سکتے ہیں، مگر سونے کی جو اداکاری کرتا ہے، سونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، اسے جگا نہیں سکتے۔ آنکھ بند کر کے ایسا پڑ گیا گویا کہ سو رہا ہے، اسے جگاؤ تو نہیں جاگتا، اصلی سونے والا جاگتا ہے۔ تو وہ کافر جو بے علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کافر تھا، اسے آپ سمجھائیں گے تو سمجھ سکتے ہیں، مگر جو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کافر بنا نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب بھی کفر کی حالت میں تھے، نادانی تھی، جانتے نہیں تھے، جب دیکھ لیا، پہلے کلام خدا کو سنا تو بدل گئے، جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا تو
بالکل ہی خود کو نبی کے حوالے کر نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے. نادان تھے. جب نبی کا جلوہ دیکھا تو کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بخش دیجئے تو آپ کا کرم ہے، قتل کر دیجئے آپ کا حق ہے، جو جی میں آئے کیجئے. بندہ حاضر. تو جب تک نادانی تھی کفر کرتے رہے، جب سمجھ آئی تو کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف بڑھ گئے. ابو جہل یہ نادان نہیں تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا، شق القمر کے معجزے کو اپنے نگاہوں سے دیکھا، پھر بھی نہیں مانا. تو ان کافروں نے کہا فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، جس طرح اگلے پیغمبروں کو معجزے دے کر بھیجا گیا ویسے ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے. کون سا معجزہ طلب کریں گے کافر؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ طلب کرتے ہیں کہ ان کی لاٹھی اژدہا بن گئی. نبی کی لاٹھی کیا بن گئی؟ نبی کی لاٹھی تو اندھیرے میں چراغ بن گئی. دو صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ رات اندھیری ہو گئی، ہم جائیں گے تو بالکل اندھیرا ہو جائے. دونوں کے ہاتھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ڈالیاں دی، اے لے جاؤ. جب اندھیرا آیا تو خود بخود وہ روشن ہوئی. آج ہماری ٹیکنالوجی اتنی امپروو ہو گئی، اتنی زیادہ ہو گئی کہ نلکے میں پانی، ہاتھ بتائے تو پانی نکل جاتا، ہاتھ ہٹائے تو پانی مل جاتا. اسی طرح لائٹ کا معاملہ بھی ہے، اجالا آئے تو لائٹ بند، اندھیرا آئے تو لائٹ آ. ہمارے اسپیکس میں کمال ہے کہ دھوپ میں کالا ہو جاتا، رات میں سفید ہو جاتا. یہ سارے کمالات اب آئے. 1400 برس پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کمالات لوگوں کو بتا دیے بغیر ٹیکنالوجی کے. یہ تو ٹیکنالوجی کے سہارے کر رہے ہیں، وہ تو ٹیکنالوجی کے بغیر ہی سارے کام انجام دیں. تو ایسے سراپا معجزہ. شاعر کہتا ہے دو چار معجزے ہو تو بولے کوئی بشر. حضور کے دو چار معجزے ہوں گے تو ہم بیان کر سکتے ہیں. حضور کے معجزے تو اتنے زیادہ ہیں. شاعر کے لفظوں پہ غور کیجئے، دو چار معجزے ہو تو بولے کوئی بشر، ساری حیات سلسلہ معجزات، از ولادت تا وفات معجزہ ہی معجزہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو خبر میں رکھا گیا. حضرت علی تھے، حضرت خسم ایک صحابی، حضرت خسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ حضور کی خبر میں اترے. الحمدللہ ہم جب بخارا گئے، وہ ازبکستان، وہاں بخارا سمرقند، وہاں پر ہم کو بتایا گیا کہ حضرت خسم کا مزار یہاں پہ ہے. تو وہاں پہ حاضری کا موقع ملا. حضرت خسم کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے جسم مبارک کو رکھا، چہرہ دیکھا، ہونٹ ہل رہے ہیں حضور، کیا کہہ رہے ہیں نبی؟ تو میں نے سننے کی کوشش کی تو امتی 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 امتی. وہاں بھی معجزہ ہے، خبر کے باہر بھی معجزہ، خبر کے اندر بھی معجزہ. تو ایسے سراپا معجزے کو دیکھ کر کافروں نے کہا فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، کوئی ایک معجزہ لے کر آ جائیں گے، كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، جس طرح
اولون کو یعنی پہلے والوں کو معجزے دیے گئے. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون. ما آمنت قبلہم من قریۃ، ان سے پہلے کسی بھی بستی کے لوگ ایمان نہیں لائے. یعنی یہی سلوک کافروں کا ہر دور میں رہا، ہر نبی کے ساتھ یہی سلوک رہا. ایمان نہیں لائے، ما آمنت نہیں ایمان لائے، قبلہم ان سے پہلے، من قریۃ کوئی بھی بستی ایمان نہیں لائی. بستی ایمان نہیں لائی کا مطلب کیا؟ بستی والے ایمان نہیں لائے. ہم بھی کہتے ہیں پورا محلہ آ گیا ہو. محلہ آ گیا کیا مطلب؟ محلے کے لوگ آ گئے. ایسا ہنگامہ ہوا ٹرپلیکن کا پورا محلہ آ گیا، یعنی محلے کے لوگ آ گئے. پوری کالج آ کر کھڑی وہاں مرینا بیچ میں، پوری نیو کالج آ کر کھڑ گئے. بڑے تو نیو کالج نہیں کھڑے، نیو کالج کے اسٹوڈنٹس آ کے کھڑے ہو گئے. تو ایسا محاورہ، تو قرآن میں بھی اس محاورے کے مطابق ما آمنت قبلہم من قریہ، کوئی قریہ ایمان نہیں لایا، یعنی کسی بھی قریہ کے لوگ ایمان نہیں لائے ان سے پہلے. اہلکناہا، ہم نے ان کو مٹا کر رکھ دیا، ہلاک کر دیا، مٹا کر رکھ دیا. نہ ان کا نام ہے نہ ان کا نشان. افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں؟ یہ تو فطرت ہے، فطرت بدلتی ہے. جو ہٹ دھرم رہتا ہے، جو ہٹ دھرم رہتا ہے وہ دھرم کو قبول نہیں کرتا، دھرم سے ہٹ جاتا. دھرم دین سے ہٹ جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ ہٹ دھرم. اس کا دھرم کیا؟ میں جو بولا وہی صحیح. مرغی کی ایک ٹانگ بولا تو ایک چھٹا. اچھا وہ مرغی کو لا کے سامنے رکھ دیا، دو ٹانگ، ایک ٹانگ لگا لی بھی، اسے تو ایک ہی ٹانگ دوسری ٹانگ اٹھا کے کیسے لگا لی. ایک بار دیکھ لیا کوئی مرغی درد کی وجہ سے ایک ٹانگ اٹھائی تو چھپ گئی اس کی ٹانگ، اس کی نظر پڑ گئی، ہاں تو مرغی کی ایک ٹانگ اس پر ہی قائم ہے. اب مرغی کو دو ٹانگ مان لیا تو اس کی بات غلط ہو جائے، اس کے اندر ضد ہے. تو یہ ضد کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ ہٹ دھرم، یعنی دھرم سے ہٹ جا. دھرم کا معنی کیا؟ انصاف. انصاف کی بات مت کر، جو بول دیا صحیح بولا تو بھی صحیح، غلط بولا تب بھی صحیح. تو چلیے یہاں تک تفسیر قرآن کو بس کرتے ہوئے احادیث طیبہ کا رخ کریں گے. یہ دو حدیثیں سنانے کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ جو سوالات و جوابات کا جو پروگرام ہے ہمارا، اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. صرف ایک حدیث عرض کرنے کے بعد سوالات و جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. مسند احمد کی یہ حدیث ہے. مسند احمد، بعض لوگ اس کو مسند احمد پڑھتے ہیں. عربی سے واقفیت نہیں رہتی تو اردو میں میم سین نون دال، اسے مسند پڑھو مسند پڑھو چلتا، لیکن صحیح کیا ہے؟ مسند. احمد یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب. ان کی لکھی ہوئی کتاب کا مطلب انہوں نے حدیثوں کو جوڑا ہے. اور یہ احمد بن حنبل کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. تو اس کتاب سے لی گئی یہ حدیث ہے. وعن معاذ بن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث به الى اليمن قال له اياك والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا یمن اسلام مدینے سے نکلا، مکے سے نکلا، مدینے میں طاقتور ہوا، پھر پھیلتا گیا یہاں تک کہ یمن میں چلا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں مسلمان یمن میں بھی پہنچ گئے، یمن والے بھی مسلمان ہو گئے، تو وہاں پر ایک حاکم کی ضرورت تھی۔ جب ایک بستی آباد ہوتی ہے تو اس بستی کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ایک رولر کی ضرورت ہے، ایک حاکم کی ضرورت ہے۔ تو یمن کے لیے بحیثیت حاکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، ان کا نام ہے معاذ بن جبل۔ کہا اے معاذ تم یمن جاؤ، وہاں پر دین کو قائم کرو، لوگوں میں جھگڑے ہوں تو انصاف کرو، اور کسی قاضی کو تم مقرر کرو، اپنی طرف سے مقرر کرو، اگر وہ انصاف کرے تو اسے برقرار رکھو، اگر وہ غلط راستے پہ چلے تو اس کو ہٹا دو۔ تو سارا انتظام تمہارے سپرد ہے، تم یمن کے حاکم بن کر جاؤ۔ تو حضرت معاذ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تیار ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت معاذ کو چند نصیحتیں کی، ان میں ایک نصیحت، وہ نصیحت کیا ہے؟ ایاک والتنعم، اے معاذ آرام پرستی کو چھوڑ دے، تنعم لگزوریس ٹائپ رہنا چھوڑ دے، نرم بستر، گرم کھانا، نفیس بچھونا، عمدہ کھانا، کپڑے بھی اچھے رہنا، اور ہمیشہ آرام دینے والی کرسی پہ بیٹھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکومت دے رہا ہے، تم چاہو تو آرام سے رہ سکتے ہو، مگر آرام پرستی چھوڑ دو، کیونکہ آرام پرست ایکٹیو نہیں رہ سکتا، وہ لیزی بن جاتا ہے، اس کے اندر سستی آ جاتی ہے، اور تم آرام سے رہو گے تو درد والوں کا درد نہیں سمجھ سکو گے، بھوکوں کی بھوک کو نہیں سمجھ سکو گے، پیاسوں کی پیاس کو نہیں سمجھ سکو گے، مزدوروں کی محنت کو نہیں سمجھ سکو گے، تو تم سب کو سمجھ کر ہر ایک کی مدد کرنے والے بن کر جا رہے ہو، لہذا عیش و عشرت والی زندگی سے پرہیز کرو۔ ایاک والتنعم، تنعم سے یعنی نخرے والی زندگی چھوڑو، سیدھی سادی زندگی کو اختیار کرو۔ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ، اس لیے کہ اللہ کے جو مقبول بندے ہیں وہ آرام پرست نہیں ہوتے۔ آرام پرست یعنی جسم کو دھکا نہیں ہونا، آرام سے ہر کام ہو جانا، ایسے مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ لگزوریس ہونا، یہ لوگ جن کے اندر یہ مزاج آ جاتا، ان کے پاس ہمیشہ شکایت، کعبے کا طواف کرتے ہوئے بھی سوچتے کیا اتنی تکلیف رہنا ہے، اتنا بڑا کر کے بنا ہے کعبہ، ذرا چھوٹا بنا تو جلدی میں طواف کر لوں گا۔ وہاں بھی یہ لوگ اپنی زبان کو نہیں روکتے، کیا بھائی صفا مروہ تا چل کو جانا، یہاں ایک ٹرین جا رہا تو بیٹھ جائیں گے ہمیں، وہاں سے ذر جا کے ذر آ جائیں گے، کیوں ایسا؟ یہ طواف میں کیا ہے، ایک بس رکھ دینا، روم جانے والی بس، بیٹھ کر جا کر آ جائیں گے ساتھ۔ وہاں بھی سوچتے، عبادت میں بھی ان کو نزاکت مطلوب ہے، عبادت میں بھی نزاکت کے طلبگار، تو جو چیز نازک ہوتی ہے وہ توڑ دی جاتی ہے،
جو سخت ہوتی ہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جب تک مسلمانوں کے اندر سختی تھی، یعنی سختی کا مطلب ان کے اندر نخرے نہیں تھے، نزاکتیں نہیں تھیں، تو ساری قومیں ڈرتی تھی۔ آج ہم نزاکتوں کو اپنا اپنا کر اتنے نرم بن گئے ہیں کہ کوئی ایک چیخ مارتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اتنی نرمی نزاکت آ گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دانشمند تھے کہ ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے۔ اگر عیش پرستی تیرے اندر آ گئی تو دیکھو مغلیہ حکومت کیسے گئی، عیاشی کی وجہ سے گئی، آرام پرستی کی وجہ سے گئی۔ جب تک ان کے اندر وہ کھردراپن رہا، اورنگزیب عالمگیر کیسے تھے، ان کی حکومت باقی رہی، مگر ان کے بعد ان کی اولاد میں اولاد میں آرام پرستی آ گئی، عیاشی آ گئی، نزاکتیں آ گئی، تو انجام کیا ہوا؟ جو ہوا سو ہوا، تاریخ گواہی دے رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں، مگر چونکہ سوال و جواب کے لیے وقت چاہیے، اس لیے ہم درس حدیث کو یہی موقوف کرتے ہوئے ایک سوال عرض کر رہے ہیں۔ محترمی مکرمی السلام علیکم، عرض خدمت ہے کہ عشاء کی نماز میں واجب وتر میں دعائے قنوت پڑھے بغیر نماز مکمل کر لی تو کیا نماز پوری ہو جائے گی؟ دوسری بات، جب واجب وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں اور پھر نماز ہی میں یاد آ گیا تو سجدہ سہو کر کے نماز پوری کی جا سکتی ہے، لہذا خلاصہ فرمائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دعائے قنوت پڑھے بغیر کوئی نماز مکمل کر لیتا ہے تو اس کی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ اسے دعائے قنوت یاد نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھا، دوسری صورت یہ ہے کہ یاد تو ہے مگر اس وقت پڑھنا بھول گیا، جیسے سورہ ختم ہوتے ہی ہر نماز میں جس طرح رکوع کرتا ہے اس طرح رکوع کر لیا، تو اس طریقے سے اگر رکوع کر لیا تو اس کا ایک واجب چھوٹ گیا، لہذا اسے سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو جب تک دعائے قنوت یاد نہیں ہو جاتی اسے اجازت ہے کہ وہ کوئی دوسری دعا پڑھ لے، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ سکتا ہے، مگر اسی پر قائم نہیں رہنا چاہیے، دعائے قنوت یاد کر لینا چاہیے۔ تو اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ تسلی بخش ہو گیا ہے۔ حضرت فجر کے 2 سنت مؤکدہ اور ظہر کے 4 سنت مؤکدہ کے بارے میں مقتدی اور امام کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا مقتدی فرض کے بعد سنت مؤکدہ ادا کر سکتے ہیں؟ کیا امام صاحب کے لیے کیا حکم ہے، وضاحت کریں۔ دیکھیے، جو سنت فرض کے پہلے پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں سنت قبلیہ، اور جو سنت فرض کے بعد پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں سنت بعدیہ۔ فجر میں سنت قبلیہ ہے، بعدیہ نہیں۔ ظہر میں قبلیہ بھی ہے، بعدیہ بھی۔ ظہر کے فرض سے پہلے جو 4 رکعت ہم پڑھتے ہیں وہ قبلیہ، قبل کے معنی پہلے، بعد کے معنی میں تو بعد ہی ہے، تو قبلیہ بعدیہ۔ جہاں تک فجر کی سنت کا معاملہ ہے، اسے ہم فجر کی فرض نماز سے پہلے ہی پڑھنے کی کوشش کریں، بعد میں پڑھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، کیونکہ فرض نماز فجر کی فرض کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، لہذا پہلے سنت پڑھ لیں اس کے بعد فرض پڑھیں۔ اگر ہم مسجد میں آئے، امام صاحب نماز شروع کر چکے ہیں اور ہمیں اندازہ ہے کہ ہم سنت پڑھ لیں گے تو سنت پڑھ کر امام کے ساتھ شامل ہو سکیں گے۔ امام سلام کرنے سے پہلے ہم
شامل ہو سکیں گے تو جلدی جلدی 2 رکعت سنت پڑھ کر امام کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ سنت پڑھیں گے تو امام کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، یعنی امام اتحیات سے بھی فارغ ہونے کے قریب ہے، آپ کو پتہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ سنت چھوڑ کے امام کے ساتھ فرض پڑھ لیں گے، مگر ان سنتوں کو آپ طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد جب اشراق کا وقت آتا ہے اس وقت ان 2 رکعت سنت کی آپ قضا کر لیں، مگر یہ قضا کرنا آپ کے لیے بہتر ہے، ضروری نہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ قضا نہیں کر سکتے تو سنت آپ سے ساقط ہو جاتی ہے، مجبوری کی وجہ سے وہ ذمہ داری آپ سے ہٹ گئی، مگر فرض پڑھ لینے کے بعد سنت نہ پڑھے، ایسا پڑھنا خلاف سنت ہے، کیونکہ فجر کی فرض کے بعد کسی بھی نماز کے پڑھنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہاں اگر کوئی اور فرض نماز ہے جو پہلے قضا ہو چکی تھی، اس فرض کی قضا آپ کر سکتے ہیں، فرض کے علاوہ کوئی بھی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اب امام کو کیا حکم ہے؟ امام تو آزاد ہے، آزاد کا مطلب امام کو کسی کا انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ اگر دیر سے بھی پہنچے تو فوراً 2 رکعت سنت پڑھ کر ہی امامت کرے۔ مثلا آج کل فجر کی نماز 5:45 کو ہے، کسی مسجد میں 5:40 کو ہے، امام برابر 5:40 کو آئے، سنت پڑھے بغیر آئے، اب ادھر ادھر دیکھتا ہے، اب میں سنت پڑھا تو لوگ کیا بولیں گے، سیدھے جا کے کھڑ کے پڑھا دیا تو اس نے بہت غلط کیا۔ 2 منٹ لگیں گے 2 رکعت سنت کے لیے، تو 2 رکعت سنت پڑھ لے، لوگ بھی خاموش رہیں، یہاں تک کہ امام 2 رکعت پڑھ لے، 5:40 کے بجائے 5:42 کو نماز ہوئی، 5:40 پر 2 کو، اس سے کوئی بڑا خلل پیدا ہونے والا نہیں۔ اگر سنت کے بغیر نماز پڑھائے گا تو سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا بنے گا، جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا گنہگار ہے، تو گنہگار بن کے نماز پڑھا کیا فائدہ؟ تو مقتدی کی بات، مقتدی کو مجبوری ہے کیونکہ امام شروع کر دیا ہے۔ اگر مقتدی کو یہ گمان ہے کہ میں سنت پڑھوں تب تک امام کی نماز ختم نہیں ہوگی تو سنت پڑھ، اگر ڈر ہے کہ میں سنت میں مصروف ہو جاؤں تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تب سنت پڑھے بغیر شامل ہو سکتا ہے۔ اب ظہر کی نماز کا معاملہ ہے، ظہر کی نماز کے اندر بھی یہ ترتیب لازم ہے کہ پہلے سنت پڑھے بعد میں فرض پڑھے، مگر ظہر کی اگر فرض نماز شروع ہو گئی تو سنت پڑھے بغیر شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے اختیار ہے کہ ظہر کے فرض کے بعد بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وہاں پر گنجائش ہے، مگر فرض میں وہ گنجائش، فجر میں وہ گنجائش نہیں ہے۔ تو الحمدللہ دونوں سوالوں کے جوابات میں نے عرض کر دیے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔